बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। आज से जी हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं आई बिलीव। जो पंजाब हुकूमत ने लॉन्ग वीकेंड बहुत सारे लोगों को दिया है, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे आज पाकिस्तान समेत यौम यकजहती कश्मीर जो मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर के अंदर। कश्मीरी अवाम की जो जद्दोजहद आज़ादी है उससे इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में आम तातील है, जबकि मुजफ्फराबाद में सुबह 9-10 बजे के दरमियान सायरन बजाए जाएंगे, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास भी आज मुनक्किद हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। आज सदर मुमलिकत की बात की जाए, वज़ीर आज़म की बात की जाए तो उनकी जानिब से जारी पैगामात में कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा भी किया गया है। इस दिन का बुनियादी मकसद ये है कि कश्मीरी अवाम को ये वाज़ेह मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान उनकी आज़ादी, हक़ खुद इरादियत और इसकी जद्दोजहद में जो सियासी, इखलाकी और सिफारती सतह पर उनके साथ खड़ा है। और ये मसला आज भी तक़सीम हिंद का एक नाम मुकम्मल कहा जाए और हल तलब एजेंडा है। 1990 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर ज़िंदा रखने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कलीदी किरदार अदा किया है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदा करारदादें हों, 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल हो, या ख़त्ते में बढ़ती हुई एक न्यूक्लियर सेंसिटिविटी के बावजूद दुनिया जो मौसर किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रही, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आलमी अहमियत के हवाले से, तो उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। तो क्या ये लम्हा, ये वो टाइम है जब मसला कश्मीर को समहाउ एक सफारती सतह के ऊपर फैसला कुन तौर के ऊपर लिया जाए और इस मोड़ पर ले जाने का मौका उसको अवेल किया जाए? इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने सुबह हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगी आज इस दिन के हवाले से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। ज़ाहिर है हम कश्मीरी अवाम से, अपने बहन भाइयों से यकजहती का इजहार तो करते हैं और पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है, बट आई बिलीव कि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये तो कई सालों से हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम तब से लड़ रहे हैं जब कश्मीरियों की किस्मत का फ़ैसला उनकी मर्ज़ी के बगैर किया गया था, और वो बहुत विज़िबली, बहुत कैटेगोरिकली पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। तो उसके उनके ऊपर जो लोग मुसल्लत थे, उन्होंने उनकी मर्ज़ी के बगैर एक फ़ैसला दिया। और फिर हिस्ट्री की किताबें हमें ये भी बताती हैं कि उनमें से कुछ जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट भी करना चाहते थे कि नहीं, हम नहीं रहना चाहते, हम एक मुसलमान मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। तो उनको ट्रकों में भरकर जंगलों में मार दिया गया था, और वो उसपे कोई बात ही नहीं करता कि कितने ट्रक थे जिनको धोखे से कहा गया कि आपको हम पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, सरहद पार करवाएँगे, और फिर उनको जो है वो कहीं किसी नामालूम मुकाम पे उनकी लाशें जो हैं वहाँ से कुछ की मिली, कुछ की नहीं मिली। और वो तब से लेकर अब तक उनके ऊपर एक ऐसी कठपुतली सी हुकूमत मुसल्लत कर दी जाती है, जिसने उनको एक ओपन एयर प्रिज़न में रखा हुआ है, जिसके अंदर उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, और जवान लड़के जो हैं वो घरों से घसीट के ले जाते हैं, जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, और वो उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं और कितने सालों तक हैं। माँओं को नहीं पता कि कब उनके बच्चे जो हैं वो उनसे छीन के ले जाएँगे। वहाँ पे कितनी तादाद हाफ़ विडोज़ की है। ये टर्म ही कश्मीर के मामले में सेंस देती है कि एक ऐसी औरत जिसको ये नहीं पता कि उसका हस्बैंड ज़िंदा है, नहीं ज़िंदा, वापस आएगा या नहीं आएगा, और वो फिर हमारे जैसा जो कल्चरल फैब्रिक है जिसमें इकोनॉमी जो है वो उस पे डिपेंडेंट है, घर के जो सरबराह होता है, जो मर्द होता है, सोसाइटी ऐसी नहीं है कि औरतें बाहर निकलें, तो उसमें एक नौजवान लड़की जो है वो अपनी ज़िंदगी हाफ़ विडो के तौर पे जो है वो गुज़ार देती है। वहाँ पे कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम है वो इतने ज़्यादा हैं कि एक नॉर्मल बच्चा जो है वो अपना कभी बचपन गुज़ार ही नहीं पाता। एक तो स्कूल है नहीं, अगर हों तो 20 चेक पोस्ट से वो गुज़र के जाता है, जहाँ से उसको ह्यूमिलिएशन फ़ेस करनी पड़ती है।
پھر سسٹمیٹک جو ہے وہ اکنامک پرج ہے، ان کے کھیت جو ہیں ان پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. ریسنٹلی ہم نے سنا کہ ان کے سب سے بڑی ان کی جو کموڈٹی ہے ان کے سیبوں کے باغات ہیں، تو جو ہی ان کی سیب کی فصل جو ہے وہ تیار ہوتی ہے ٹرکوں میں وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ روڈ جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہے اور وہ وہیں پہ گل سڑ جاتے ہیں اور وہ مہینوں وہاں پہ سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں. نوکریوں کے معاملے میں ان کو جاب نہیں دی جاتی ہے. یہ ایک اتنا سسٹمیٹک جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. وہاں پہ کوئی میڈیا نہیں جا سکتا ہے، کسی انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ان کی مسلسل مانیٹرنگ ہوتی ہے ان کے فونز کی. اگر باہر سے بھی کوئی فون کرے تو ہر ایک کا فون، ای میل، سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنے سال ہو گئے ہیں ان کی ریزسٹنس کو، ان کی ریزیلینس کو، اور صرف ایک ہی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں. اور پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے ان کی اس جو ڈیمانڈ ہے اس کو ایمپلیفائی کوئی نہیں کرتا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ہم نے دیکھا وہ تو غزہ جینوسائیڈ میں بھی یونائٹڈ نیشن جو ہے پورے کا پورا انہوں نے ویسے ہی برباد کر دیا. ریسنٹلی جو انرا کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر تو بلڈوزر پھیر دیا اسرائیل نے کہ اقوام متحدہ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے اور نہ ہم اسے کچھ سمجھتے ہیں. تو ہم ان قراردادوں کے پیچھے اگر بیٹھے رہیں، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے ارملا کہ ہم کوئی عام ریزسٹنس کی بات کریں. عام ریزسٹنس جب کی جاتی ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے جی یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اور کشمیریوں نے عام ریزسٹنس بھی بہت کی ہے، نہ ان کے پاس آرمز ہیں، جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور یہ ہیومن نیچر ہے، آپ ریزسٹ کرتے ہیں، آپ زیادہ دن قید میں نہیں رہنا چاہتے. فریڈم جو ہے وہ ایک ہیومن ایوولوشنری پروسیس کا حصہ ہے. ہم سب اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک باربڈ وائر کے اندر جو ہے وہ تیسری نسل آپ کی زندہ رہ رہی ہے اور تیسری نسل جو ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اب ہمارے لیے ہونا کیا ہے. اور اب جو ہے کشمیر کا سٹیٹس ہی ختم کر دیا ہے. کشمیر اور بہت سے ہمارے جو ٹرائبل علاقے ہوتے ہیں یا انڈیا کے اندر جو انڈیجنس ٹرائبز ہیں 7 سسٹر اسٹیٹس میں، ان کا ایک انڈیجنس رائٹ ہے کہ نہ تو وہاں جا کے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، نہ ان کو ڈسلوکیٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہاں جا کے آپ وہاں کا ڈومیسائل لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں، وہ انڈیجنس ہیں، ان کو پریزرو کرنا ہے. ان کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو جو ہے ڈیموگرافکلی آپ اوور پاور نہیں کر سکتے. مودی نے کشمیر کا سٹیٹس ہی چینج کر دیا. اب جس کا دل چاہے وہ جا کے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہاں پہ پراپرٹیز خریدیں، جگہ خریدیں، اور اس سے پھر یہ ہوا ہے کہ ان کے جو ان کے پاس ایک چیز تھی کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم یہاں پہ میجورٹی میں ہیں، وہ چیز بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دنیا بالکل بیٹھی ہوئی تماشا دیکھ رہی ہے. ہم اور آپ بات کر رہے ہیں لیکن ہماری بات جو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام ریزسٹنس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. پھر عام ریزسٹنس کی بات کریں تو ہم لوگوں کو وائلنٹ لوگ کہا جاتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں نان وائلنس سے پچھلے 70-75 سال میں آپ اس جیل کو کھول تو نہیں پائے ہیں، آپ ماؤں کے بچے واپس تو نہیں لا پائے ہیں، جو جوان بچے آپ سڑکوں سے گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، جو آپ نے کتنے نوجوان وہاں پہ آپ نے اندھے کر دیے. یہ جو بلٹ ہوتی ہے رائٹس میں استعمال ہونے والی ربڑ بلٹ ہوتی ہے، کتنے ہی لوگ جو ہیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کن جیلوں میں ہیں. پوری لیڈرشپ آپ نے ان کی بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ سال ہر سال سے جیلوں میں سڑ رہی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے؟ مطلب کیا ان کا ذریعہ معاش ہوگا؟ کیا وہ خواب دیکھتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوں گے؟ کیا وہ ان کے لیے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچتے ہوں گے؟ اور جب ہم دنیا کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس اور مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، یہ تو سن کے میرے کان تھک گئے ہیں، کیونکہ جس آپ ڈیولپڈ کنٹری کی بات کریں وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو نعرہ بلند ہوتا ہے ہیومینٹی کا ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کا ہوتا ہے. بٹ آئی بلیو کشمیر، غزہ اور یہ ساری چیزیں جو جگہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ نے جو ایک بڑی ہولناک پکچر ہمارے سامنے بھی رکھی ہے، یہ دنیا کچھ نہیں کر رہی اور نہ انہوں نے کبھی کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ. اور آپ نے خود بات کی کہ اگر ہم آرمڈ ریزسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم وائلنٹ لوگ کہلاتے ہیں، ہم وائلنس والے کہلاتے ہیں، یا ہمیں ٹیررسٹ کا ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا سلوشن ہمارے پاس کیا کوئی ہے؟ کیونکہ آئی بلیو کہ مسلم کنٹری ہے، جیسے آپ نے بھی پاکستان کی بات کی، ہم سالیڈارٹی کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں،
ہر ایک چیز کی اپنی ریکوائرمنٹس یا کمپلیکیشنز ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت پاکستان کی ایک جو سفارتی جو پوزیشن ہے اٹس ویری اسٹرانگ. ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں. ہم اس کو یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں. ہم ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، ہم اقوام متحدہ میں جو ہمارے جو پرماننٹ وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم کوئی موقع جانے نہیں دیتے. اگر لفظ کشمیر یا کشمیر کی کاز جو ہے وہ اگر کسی کو پتہ ہوگی تو وہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کی وجہ سے ہوگی. اور ریسنٹ جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک اپنا وینچر سٹارٹ کیا ہے، پرسنل جو ہے، بورڈ آف پیس کے نام سے. ان کا پتہ نہیں ان کا تھنک ٹینک ہے یا ان کی این جی او ہے جس کی ممبرشپ بھی ہے. تو اس پہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے یا اس کی ویلیڈیٹی یا اس کی فنکشنالٹی جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. اگر وہ ایک پلیٹ فارم اس طرح کا بن جاتا ہے اور ایک طاقتور ملک کا ایک انتہائی طاقتور اور انتہائی مالدار انسان جو ہے ایک ایسا چیز شروع کرتا ہے اور کہتا ہے جی میرا جو یہ آرگنائزیشن ہے یہ دنیا میں پیس کے لیے کام کرے گی، تو اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ میں نے غزہ کے لیے سٹارٹ کیا. آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں کہ وہ پیس لے آئے گا یا نہیں، تو پاکستان کو اس نے ممبرشپ آفر کی ہے. تو ہمیں یہ موقع جو ہے وہ 100% یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ آپ غزہ کے ساتھ اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ ویب سائٹ کا پیج ہی بنانا ہے نا. آپ نے ایک آپ نے غزہ کا پیس بنا لیا ہے، تو آپ یہ جو پیس بورڈ بنا رہے ہیں اس میں آپ ایک کشمیر چیپٹر جو ہے وہ ایڈ کریں، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر یہ سلو موشن کا جینوسائیڈ نہ رکا تو یہ ایک انڈیجنس کلچر، ایک انڈیجنس پاپولیشن، دیکھیں یہ ہر معاملے میں انڈیجنس ہیں. ان کا بہت یونیک کلچر ہے، ان کی بہت یونیک کوزین ہے، ان کا بہت یونیک فوک وزڈم ہے، ان کی بہت یونیک جو ہے وہ لنگوسٹک بیک گراؤنڈ ہے. اس کو تو ویسے ہی انٹرنیشنل کمیونٹیز کو پریزرو کرنا چاہیے سوشیولوجیکلی، اینتھروپولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یہ پریزرو کرنا ہے، یہ کہیں اور نہیں ملے گا. یہی بات کر کے آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور افریقہ کا ایک گاؤں بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں، جی 20,000 لوگ ایک زبان بول رہے ہیں، وہ زبان اور کہیں نہیں بولی جاتی، ہم نے یہ کلچر، یہ زبان سب کچھ پریزرو کرنا ہے. تو کشمیر آپ کو دکھائی نہیں دیتا. مجھے یہ لگتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہینڈل کرنے کے 1001 ریزن ہو سکتے ہیں ویسٹرن آپٹکس کے حوالے سے. تو اس میں ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے پلیٹ فارم سے خاص طور پہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کی بجائے اس کو ایک انڈیجنس کلچر اور اس کا جو اس کی پریزرویشن اور ہیومن رائٹس کا جو خاص طور پہ جو انسانی ذہنی صحت ہے اس کے عوامل کو ذہن میں رکھ کے کہ 70 سال اگر آپ دیکھیں تو بڑے سے بڑے مجرم کی سزا بھی جو ہے وہ اس سے کم ہوتی ہے. تو خدا کے لیے آپ تیسری نسل جو ہے اس کو جیل سے نکالیں اور یہ جو پیس بورڈ آپ نے بنایا ہے اس پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اس سے ڈپلومیٹک پریشر ڈلے گا، اس سے ڈپلومیٹک پریشر میں پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ چیز لائبلٹی بن جائے گی ریٹوریکلی کہ ہم نے اس پہ بات ضرور کرنی ہے کیونکہ یہ ایک پرابلم ہے. تو یہ میکسیمم ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ان مسئلوں کا حل ہے وہ ان مسئلوں کا حل ان ڈھیٹ لوگوں سے بات چیت کرنے میں نہیں ہے. یہ ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھ لیا ہے. یہ ہمیں 24/7 ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ ایچ ڈی کیمراز پہ دکھاتے رہیں گے اور ہم بات کرتے رہیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے پیسفل ہیں. ان کا حل جو ہے وہ میرے خیال میں کائنیٹک ہی ہے، اور میں نہیں پرووک کر رہی یا میں نہیں ٹریگر کر رہی کہ ہم کسی وائلنس کی طرف جائیں، لیکن مجھے نہیں ان کا حل کسی بھی صورت میں بات چیت میں جو ہے وہ دکھائی دیتا. تو پاکستان چونکہ ایک انٹرنیشنل رول جو ہے، جو لا ہے اس کو ابائڈ کرنے والا ملک ہے، تو آف کورس ہم انٹرنیشنل رولز کے ساتھ ہی چلیں گے. تو ان میں ہم ہر پلیٹ فارم پہ اس کو ہائی لائٹ تو کر رہے ہیں. اگر یہ ٹرمپ کے پیس بورڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دم سے بہت زیادہ اس کاز کو بہت ہائپ مل جائے گی اور اس پہ لوگ بات کرنا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے بات کرتے کرتے وہ اس بات تک بھی پہنچ جائیں کہ وہاں پہ رہنے والے عام بندے کی زندگی کتنی میزریبل ہے اور ہمیں صرف انسان ہونے کے ناطے اس پہ بات کرنی چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی، چونکہ اس وقت یو ایس یا آپ ٹرمپ کی بات کر رہی ہیں، تو ان کی جو ہمارے ساتھ تعلقات ہیں یا ہمارے جو سفارتی سطح پر بھی ہیں، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرنا رائٹ ٹائم کے اوپر اور رائٹ طریقے سے یہ پاکستان کے فیور میں بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بھی مودی کا ذکر کیا اور ظاہر ہے وی آل نو کشمیر کے حوالے سے جو سٹانس انڈیا کا ہمیشہ سے رہا ہے، ہم
اس کلچرل اسپیکٹ کو کہیں نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو انڈیا اپنے سینما کے تھرو، اپنی دیگر چیزوں کے تھرو اور مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو ایک میسج دیتا ہے ریگارڈنگ کشمیر. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو سننے میں یا دیکھنے میں بڑی چھوٹی لگتی ہے، بٹ ایک نیریٹو بلڈ ہوتا ہے سم ہاؤ کہیں نہ کہیں دنیا کے نزدیک. میں چاہوں گی اس پہ بھی پاکستان کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کو مولڈ کرنا، ان کو ٹویسٹ کر کے دنیا کو بتانا، یہ بھی ایک طرح کا کرائم ہے انٹرنیشنلی. بالکل ہے، اور یہ جو سافٹ پاور کا یوز ہے یہ تو اب آج تو ہمیں بالکل پتہ چل گیا ہے اسرائیل کے کیس میں بھی کہ وہ کتنے ٹریلینز آف ڈالر جو ہیں اور کتنی انرجی اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سافٹ امیج ہے اس سے بنانا، جیسے اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایپسٹین کی فائلز جب سامنے آئی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ایک ایسا سانپ ہے جو ایک بلیک میلنگ کا ریکٹ چلا کر پوری دنیا جو ہے اس کے ہر دروازے تک ان کی رسائی ہے، ہر سربراہ تک ان کی جو ہے مور اور لیس رسائی ہے، اور وہ ساری کی ساری ایلیٹ اتنے گندے طریقے سے کمپرومائزڈ ہے. تو ان لوگوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری قسمتوں کا، ہماری زندگیوں کا فیصلہ کریں. تو اس میں جو سافٹ پاور ہے اس کا بہت بہت جو ہے ایک کردار ہے جو کہ انڈیا اپنے سینما کی صورت میں بہت زیادہ استعمال بھی کرتا ہے، اور یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ایجیٹیشن جو ہے وہ کشمیر، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس کے اندر چند ایجیٹیٹرز کی وجہ سے، ورنہ وہاں پہ رہنے والے مسلمان کشمیری، وہاں رہنے والے ہندو پنڈت سب بہت اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہاں پہ ایجیٹیٹرز ہیں اور وہ ایجیٹیٹر فائنینسڈ، سپورٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی پاکستان ہے. تو وہ اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کا نام جو ہے وہ اپنے سافٹ میڈیا سے دیتا ہے، اور یہ سبق اس نے اگین اسرائیل سے سیکھا ہے. وہ بھی ہمیں اب تو کھل کر، اب تو یہ کانسپیریسی بھی نہیں ہے کہ وہ انیل امبانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی ایک ای میل جو ہے وہ اس کی انہی 300 ملین جو فائلز نکلی ہیں، 3 ملین، ان میں کہتا ہے کہ مودی جو ہے ہی وزٹڈ اسرائیل اینڈ ہی واز ڈانسنگ ان فرنٹ آف نیتنیاہو، ایوری تھنگ واز فائن، تھینک یو سو مچ فار یور سپورٹ. تو یہ طے ہو رہا تھا، جیفری ایپسٹین اور انیل امبانی مودی کا ٹرپ اسرائیل کا بیٹھ کے پلان کر رہے تھے، اور وہاں جا کے اس کا ڈانس کرنا اور بہت بری طرح سے اسرائیل کی طرف ٹلٹ ہو جانا، یہ پورا ایک گیم تھی جو پلان کی جا رہی تھی، اور جس کا وہ جو ہے کمپرومائز ہو کے وکٹم بنا یا جو بھی بنا. آپ نے دیکھا اب تو وہاں پہ جو فلسطین کے لیے پروٹیسٹ کرتا ہے وہ اس کو بھی اریسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اب یہ وہ گورنمنٹ ہے جو ایک طرف ایک جینوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایک جو جینوسائیڈر پیڈوفائل ایک مینیک جو ہے اس کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے کنٹرول میں کشمیری اور انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اور وہاں پر یہ وہی سب کچھ کر کر اور اپنی سافٹ پاور کو یوز کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں. تو جیسے اس سافٹ پاور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر وہ ٹینجیبل فیکٹس یا گراؤنڈ ریالٹی سے میچ نہیں کرتی تو وہ پرولونگڈ ہو سکتی ہے، اس کا ببل برسٹ ہونا ہی ہوتا ہے، جیسے وہ اسرائیل میں ہو گیا. وہی جو ہے وہ اب ہمیں کشمیر کے اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک ببل ہے اور اس کے اندر صرف ایک سوئی گھسانے کی ضرورت ہے تو پوری ہوا نکل جائے گی. وہاں پہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہے اور لوگوں سے بات کرنے کی اجازت ہو، ان ماؤں کی آنکھیں دیکھنے کی اجازت ہو جن کے پچھلے 25 سال سے انہوں نے اپنے بچوں کی شکلیں نہیں دیکھی، ان کو نہیں پتا کہ ایک رات وہ ان کو اٹھا کے لے گئے. تو کوئی پتہ نہیں اب وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، اور وہ انتظار ختم ہوگا نہیں ہوگا، کوئی کلوجر نہیں ہے. ہیومن مائنڈ ہر چیز کا کلوجر مانگتا ہے. ماں کا بچہ مر جائے تو اس کو صبر آ جاتا ہے قبر میں اتار کے، لیکن جو ایک انتظار ہوتا ہے کہ کہاں ہے، کیسا ہے، آئے گا نہیں آئے گا، یہ بہت ایک لمبا. اور اگر ہم انڈیویجولی دیکھیں تو کتنی پاپولیشن ہے جو اس سے سفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کارپیٹ کے اندر کر دیں اور اس کو ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بنا لے. پاکستان نے تو 1000 دفعہ کہا ہے کہ کشمیری اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہمارے تو اپنے پرابلمز اتنے زیادہ ہیں. ہمیں کیا ٹیریٹوریل جو ہے وہ اس کی یہ کوئی 17ویں صدی ہے کہ ہم کانکر کر کے کوئی یہاں پہ ایمپرر بننا چاہتے ہیں جی ہمیں اور ٹیریٹری مل جائے. ہمیں ٹیریٹری کا ایشو ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنی بہت ہے، ہم اسے ہی بنا لیں، سنوار لیں، وہی ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے.
تو ان کے اور جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں، صرف امید ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں، اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ کشمیر ایک مسئلہ، کشمیر ایک مسئلہ، کشمیر کشمیریوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور اگر زندگیاں ہیں تو انڈیویجولی ایک ایک زندگی پہ اگر آپ ایک ایک کتاب لکھ سکتے ہیں تو آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ آپ ایک اتنے لمبے عرصے تک کیسے خاموش رہ سکتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ایک بڑی خوفناک پکچر ہے جو سم ہاؤ ہم کہیں نہ کہیں ریالٹی چیک ملتا ہے ایسی کانورسیشن سے کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے اور کیسے خاموش تماشائی ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک۔ جی بریک کے بعد واپس آ گئے۔ پاکستان میں بدعنوانی کے بارے میں جو عوامی بیانیہ ہے ہمیشہ ہی شدید رہا ہے، لیکن ایف پی سی سی آئی کے سروے انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان نے اس کانسیپٹ کو ایک نئی ڈائمنشن دی ہے اور اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ ملک گیر جو سروے ہے 6018 رائے دہندگان کے اوپر جمع کردہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، احتساب ہے، اس کے حوالے سے جو موجودہ منظر نامہ ہے اس کا ایک حقیقی انڈیکس مرتب کرنا ہے۔ اس سروے میں جی 68% لوگوں کے مطابق سرکاری اداروں میں جو رشوت عام ہے، مگر صرف 27% لوگوں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ اسی طرح سے اقربا پروری کی بات کی جائے، غیر قانونی دولت کے حوالے سے عوامی تاثر یہ بہت زیادہ ہے، مگر ذاتی مشاہدہ بہت کم ہے۔ یہ ڈیٹا سمہاؤ یہ بھی بتاتا ہے کہ عوام کا جو تاثر ہے بدعنوانی کے بارے میں یہ زیادہ سٹرونگ ہے، جبکہ جو ذاتی تجربہ جسے آپ پرسنل ایکسپیرینسز کہتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت لیمیٹڈ ہے۔ یہ فرق آج کے پاکستان کے جو احتسابی سسٹم ہے یا حکومتی اصلاحات ہے اس پر یہ بھی کوشچن ریز کرتا ہے کہ کیا ہم ان اصلاحات کے دور میں داخل ہو چکے ہیں یا یہ صرف جو کہہ لیں نا ایک پرسیپشن یا تاثر کی جنگ ہے۔ قرۃ العین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی کی، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ میڈم آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں چاہوں گی سروے کے اوپر پہلے تو آپ گفتگو کا آغاز کیجیے گا، کیونکہ ہم سب جب ایک پبلک اوپینین یا ایک چیز سمجھتے بھی ہیں اور ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تاثر بڑا مختلف ہے، اور آپ کے سروے نے اس چیز کو سمہاؤ چیلنج کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے، کیونکہ جو انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان ہے، اس کے ساتھ مل کے جب ہم نے یہ سروے کیا، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 6018 لوگوں کی سیمپلنگ اوریجنلی طور پہ کی گئی، اینڈ اٹ واز اے سروے وچ واز ہیلڈ all over Pakistan, including almost 86 districts of Pakistan, جس میں خواتین اور آدمی ان لوگوں کی رائے لی گئی، ڈفرینٹ ایج گروپس کو جو ہے وہ دیکھا گیا، وچ مینس کہ تھرو آؤٹ پاکستان انکلوڈنگ آل دا پروونسز جو ہے وہ سیمپلنگ جو ہے وہ کی گئی۔ اور جسے کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اچھی حکمرانی ہے اس کا جو پیمانہ ہے وہ نعروں سے نہیں بلکہ میئریبل انڈیکس سے طے کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر ممالک میں جو پرسیپشن انڈیکس ہے اس کے ذریعے سے یو میئر دیٹ ہاؤ دا انٹرنل سچویشن آف دا کنٹری از گوئنگ آن، اور پھر اس کے لیے ایکسپیرینس بیسڈ ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے، جو کہ اب ایف ٹی سی سی آئی نے جو ہے وہ انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پاکستان کے ساتھ مل کے یہ پہلی بار جو ہے یہ چیز کی، تاکہ وہ جو ایک گیپ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان میں پرسیپشن اور ریئلٹی کا، اس کو جو ہے وہ دور کیا جا سکے۔ اس میں بڑے آپ کو مزیدار قسم کے جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے آئے۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکاری اداروں میں رشوت لی جاتی ہے، تو 68% لوگوں نے کہا جی بالکل رشوت لی جاتی ہے، جبکہ جب اس کو اوریجنلی میئر کیا گیا ڈیٹا کے ساتھ تو صرف 27% لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رشوت کا سامنا کیا۔ 67% لوگوں نے کبھی بدعنوانی کا ذاتی تجربہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس کو ہم انٹرنیشنل لینگویج میں یہی کہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن اینڈ ایکسپیرینس گیپ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدعنوانی موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی بیانیہ جو ہمارا ہے اور جو زمینی حقائق ہیں ان کے درمیان
ایک بڑا واضح فرق موجود ہے. دیر از اے ٹرسٹ گیپ بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورننس. دین اس کے بعد میڈیا اور سیاسی بیانات جو ہیں وہ تاثر کو بڑھاتے ہیں. بیکاز ملکوں کے اندر موسٹ آف دا ٹائم ود پولیٹیکل ریزنس اس طرح کے بیانیے دیے جاتے ہیں کہ جی ملک میں بہت زیادہ ٹرانسپریسی نہیں ہے اور بدعنوانی بہت زیادہ ہے, انویسٹر رسک اسیسمنٹس ہیں, چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی بھی آپ کا جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ہم صرف تاثر کی بنیاد پر کسی بھی ملک کی گورننس کو جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ مانیٹر نہیں کر سکتے. سو موسٹلی انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ عوامی تاثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ روزمرہ کا جو لین دین کا براہ راست تجربہ ہے وہ کم ہوتا ہے. اور یہی فرق جو ہے وہ پاکستان کے اس سروے میں بھی جو ہے وہ سامنے آیا. اب جو چیزیں دیکھی گئیں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ پازیٹیولی ہوئیں, جنہوں نے لوگوں کی تجربے کو بہتر کیا, اس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے, ہماری آٹومیشن ہے, لیس ہیومن انٹریکشن ہے, ای پروڈکٹس ہیں, بینکنگ ٹرانسپیرنسیز ہیں. تو اس کی وجہ سے کافی بیٹرمنٹ آئی, کیونکہ جو عام طور پہ چھوٹی سطح پر آپ کے ہاں رشوت کی سبب بنتی تھیں چیزیں, تو ان کے اندر جو ہے وہ چیزوں کے اندر کافی بہتری آئی. لیکن تاثر ابھی بھی کیوں زیادہ ہے, تو وہ اس کی پھر میں وہی بات کروں گی کہ پولیٹیکلی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اچھا, احتساب کیا جائے. there is not a سوری میں آپ کو transparency انٹرپٹ کر رہی ہوں. قرۃ العین صاحبہ, آپ نے بھی جو بات کی کہ پرسیپشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آئی سو اگری ود دیٹ کہ ہمارے ہاں یہ کام کلچرل چیز بھی ہے کہ ہمیں کسی نے, ایک شخص نے کوئی بات کی, ہم اس کی ویریفیکیشن کے بغیر سوچتے ہیں کہ ہر جگہ ویسا ہی ہوتا ہے. یہ ہماری پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو, ہم نے یہ چیز ایکسپیرینس کی اینڈ آئی اگری ود دیٹ. بٹ سم ہاؤ جن 27%, کیونکہ یہ سیمپل سائز ہمارے پاس ایک اتنی بڑی آبادی کے ملک میں ایک لمیٹیڈ ہے, آئی بلیو آپ اس سے اگری کریں گی, لیکن اس سیمپل سائز میں بھی جو 27% لوگ ہیں, اٹس اے ہیوج نمبر سم ہاؤ, جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ سرکاری ادارے کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج کہ آپ سوچیں کہ آپ نے کوئی سرکاری چیز کروانی ہے, بیکاز بہت سارے چیلنجز ہیں, رشوت والا فیکٹر ہے. 27 نے اگر ایکسپیرینس کیا ہے تو آئی بلیو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. سو یہ پرسیپشن صرف ایک دو دن میں تو نہیں بنا قرۃ العین صاحبہ, یہ تو آئی بلیو کہ سالوں کی بات ہے. اور ہم نے یہ پنجاب میں اگر کم ہے تو سندھ میں ہم سب جانتے ہیں بہت زیادہ ہے, آگے پھر آپ دوسرے صوبوں کی بات کریں, ڈسٹرکٹ کی بات کریں. سو پرسیپشن بننے میں بھی تو ٹائم لگا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز شامل ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ارملا, اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت اس سروے سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کرونک قسم کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس جیسے آپ نے کہا کہ سیمپل سائز چونکہ 6018 افراد پہ مشتمل ہے, بہت بڑا سیمپل سائز نہیں ہے, چاروں صوبوں کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی, بیکاز دس واز دا فرسٹ اسٹیپ وچ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس ہیز ٹیکن, وچ ہیز نیور بین ٹیکن انٹرنیشنل پریکٹسز کو فالو کرتے ہوئے. اب گورنمنٹ کو اپنا ایک پالیسی ویژن بنانا ہے, اس کو اپنا اس سروے کے اگینسٹ جو ہے وہ 5 year روڈ میپ تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ورک ایٹ لیسٹ ایٹ 3 levels آف پالیسی میکنگ, ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جہاں پر ہم کمپلیٹ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں, خود کار نگرانی کے نظام ہونے چاہیے. سیکنڈ بہت امپورٹنٹ جو لیئر ہے جہاں پہ ہمیں کام کرنا ہے وہاں پہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ ہے, جہاں پر آپ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ یا تھرڈ پارٹی آڈٹ باڈیز اویلیبل ہوں جو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. کلیئر پبلک پرکیورمنٹ ہو, جیسے جب اس سروے کے اندر دیکھا گیا تو پیپرا پہ بڑا جو ہے وہ لوگوں کا ٹرسٹ ہوا, اس لیے کیونکہ بڑی اوپن پالیسی ہے, اوپن ٹینڈرز ہیں, ڈیجیٹلائزیشن ہے, تو اس کے اوپر لوگوں نے بڑا
अपना ट्रस्ट दिखाया कि जी पेपरा की प्रोक्योरमेंट के ऊपर हमें ट्रस्ट है, तो सो आपके पास एक वो सैम्पलिंग आई कि आपने अगर ये काम करना है तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी और क्लियर प्रोक्योरमेंट रूल। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल है वो है कि पब्लिक ट्रस्ट स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, जहाँ पर आप शफाफ डेटा की पब्लिकेशन कर सकें, आप सालाना ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स जारी कर सकें, आप शहरियों के लिए जो है वो फीडबैक सिस्टम का इनकाद कर सकें। सो ये जो सारी इस्लाहात हैं दैट कैन नॉट बी पॉलिटिकल, दैट हैव टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज होनी चाहिए ना जी, ताकि हम प्रॉपर तरीके के साथ चीज़ें कर सकें। अब देखिए बदउनवानी का मसला तो मौजूद है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल तसव्वुर है उससे मुख्तलिफ शक्ल में है। इस्लाहात हमारी चल रही हैं मगर एतमाद की बहाली तो अभी बाकी है ना जी। तो अब हमें पाकिस्तान को एहतसाबी नारों से निकल के अदारा जाती शफाफियत की तरफ लेके जाना बिल्कुल होगा ना। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक है। आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि ये एक स्टार्ट है और इसको हमें मज़ीद एक्सपैंड करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, सर्वेज मौजूद हैं। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, अपना सैम्पल साइज़ बड़ा करेंगे, तो वो परसेप्शन को चेंज करने में भी इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह लेट्स बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच कुर्रतुलैन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त कुर्रतुलैन नायब सदर FPCCI हमारे साथ मौजूद थी जी, इस सर्वे के हवाले से बात करी थी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए, अब बसंत की फील में आए ना। देखिए आप हमारे सेट पे हमने प्रॉपर बसंत की तैयारी कर ली है, यही गुड्डे हमने ले जाके बाद में उड़ाने भी हैं, हमारी यही तैयारी है। अच्छा जी, बसंत की फेस्टिविटी कल से आपको, इनफैक्ट आज रात, आज थर्सडे, हाँ, आज के बाद जी जो रात 12 बजे के बाद आपको गुड्डे उड़ाने की इजाज़त होगी। बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होने जा रहा है और उसकी झलक पहले ही बाज़ारों में आपको नज़र आएगी। और आज इनफैक्ट रात 12 बजे चूँकि इजाज़त है, एक बार फिर आपको कलर्स, खुशी, रौनकें, फेस्टिविटी सब नज़र आएगी। 18 साल के बाद, इमेजिन 18 इयर्स, एक पूरी जनरेशन ने इस फेस्टिवल को एक्सपीरियंस नहीं किया। और इस त्यौहार की जो सरकारी सरपरस्ती है, इसमें बहाली ने ना सिर्फ जो आपका कल्चर है बल्कि आम घरों, छतों, गलियों में भी रौनकें बहाल की हैं। और ये फैसला इस बात की भी इलामत है कि पंजाब आज भी अपने कल्चर से जुड़ा है। और चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे इस उम्मीद के साथ और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन के साथ कि हमने इस फेस्टिवल को कंसिस्टेंट रखना है और इसमें हमने अपनी एफर्ट पुट करनी है एज अ सिटीज़न। हुकूमत अगर हमारे लिए सेफ स्पेस क्रिएट कर रही है तो हमें ख़ुद भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए इस फेस्टिवल को एंजॉय करना है। लेकिन ये जो वापसी हुई है, इस पे लोगों की क्या तासुरात हैं, क्या फेस्टिविटी का आलम है। जो आप पिक्चर्स, विजुअल्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सारे लाहौर को सजा हुआ है, ये कोई एक जगह नहीं है। लिबर्टी राउंड अबाउट पे तो आपको अक्सर, बल्कि इनफैक्ट 3-4 दिन से बहुत रश मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं जो हुकूमत ने की हैं। सो इस वक्त हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट है सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद है और हमें बसंत की फेस्टिविटीज़ के हवाले से बता रही हैं। सादिया, पहले तो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। बताएं फिर क्या तैयारी चल रही है बसंत की जी? जी अरमला, शहर लाहौर में जो है वो काफ़ी अरसे के बाद बसंत वापस लौट के आ गई है और इस वक्त जो है वो काफ़ी गहमा गहमी का आलम है। शहर लाहौर में जो लोग हैं वो सुबह सवेरे काफ़ी एक्साइटेड है। लिबर्टी चौक में जो है काफ़ी सजावट की गई है और शहर लाहौर के जो वासी हैं वो इस वक्त आके सुबह सवेरे यहाँ पे फोटोग्राफी करवा रहे हैं, तस्वीरें उतरवाई जा रही हैं। बड़ा जोश और खरोश पाया जा रहा है शहरियों में, क्योंकि बसंत जो है वो काफ़ी अरसे के बाद लौट के आई है। उम्मीद करते हैं कि बसंत जो है वो बड़ी सेफली हो जाएगी। जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं शहर लाहौर की, उन्हें भी सजाया गया है। 6, 7 और 8 को जो है वो शहर लाहौर में बड़ा रश देखने में मिलेगा। इस वक्त जो मुख्तलिफ दुकानें हैं, मोची गेट, भाटी गेट, इन सारी जगहों पे पतंगे जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं और 4 करोड़ से ज़ायद जो है वो इसका बजट लगा है और बहुत ज़्यादा पतंगे फ़रोख्त हुई हैं।
300, 350, 450 और 550 के दरमियान में जो है वो गुड्डे और गुड्डियाँ जो है वो उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शहर लाहौर में पाबंदी आयद की गई है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि शहरी जो है वो सेफ्टी अपनी जो है वो लाजिम रखे, सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल करे। बाइकर्स को सेफ्टी रॉड्स भी तकसीम किए गए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो लाजमी जो है वो बाइक रॉड्स लगा के फिरे, नहीं तो उन पर चालान किया जा सकता है, क्योंकि सेफ्टी जो है वो मस्ट है। क्योंकि अभी जो है वो स्पेशलिस्ट का भी इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अगर बिलफर्ज ऐसा कोई नाखुशगवार हादसा पेश आता है, किसी के गले पे डोर फिर जाती है, तो उसके लिए जो है वो स्पेशलिस्ट भी बुला लिए गए हैं ताकि शहरियों को जो है वो बर वक्त इलाज फराहम किया जा सके। जी अच्छा सादिया, मुझे ये बताएं, आप तो आई बिलीव मुझे आपके बैक साइड के विजुअल से लग रहा है कि आप लिबर्टी में मौजूद हैं। जो फेस्टिविटी अपनी जगह पे, लेकिन अभी आप जो गुड्डों की कीमतें बता रही हैं, आई एम श्योर कि आप काफ़ी दिनों से फील्ड में हैं और आप रिपोर्ट्स भी कर रही हैं। आप लोगों की शिकायत थी कि बड़े महंगे मिल रहे हैं गुड्डे और डोरे, तो इस पर भी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया है? उन्होंने कोई कहा है कि इसको हम मेक श्योर करेंगे कि ये बाहर एक आम आदमी की अप्रोच में हो? अच्छा, ऐसा है कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी रसाई काफ़ी मुश्किल भी हो रही है, क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है। आपको पता है कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है चीज़ों की। फिर जो सिंध है, मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ से उनके मंगवाए गए हैं डोरे और गुड्डे, तो उसकी वजह से भी जो है वो प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस तो आ रहा है। लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से अभी तक प्राइसेस के ऊपर कोई इतना वर्क नहीं किया गया। अलबत्ता काफ़ी जो काइट फ्लायर्स हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बगैर जो है वो कोई भी बंदा पतंगे जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ पाबंदी आयद की गई थी कि 6, 7 और 8 से पहले जो है वो पतंगे उड़ती हुई नज़र ना आए, नहीं तो लोगों को जो है वो चालान किया जाएगा। और 6, 7 और 8 के बाद भी जो है वो पाबंदी आयद की गई है ताकि शहरी जो है वो महफूज बसंत मना सकें। उम्मीद है कि शहरी इस बार जो है वो बसंत महफूज अंदाज में मनाएंगे, ताकि हर साल जो है वो बसंत का इवेंट हमें इसी तरह देखने में मिले, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद इस पर बैन हटाया गया है। और ये जो बसंत का त्यौहार है उसके हवाले से शहरियों में बहुत ज़्यादा जोश पाया जा रहा है। जी चले ज़बरदस्त। सादिया, आपकी क्या तैयारी है बसंत की? ज़रा आप हमें अपनी तैयारी के हवाले से बताएं। देखो, जितनी भी खवातीन हैं मुझ समेत, उन्होंने बसंत की जो तैयारी है वो बड़े भरपूर अंदाज में की है, क्योंकि ये कलरफुल इवेंट है तो कलरफुल कपड़े बनवाए हैं, चूड़ियाँ हैं, परांदे हैं और बड़े ही मज़ेदार खानों का इंतज़ाम होगा, बारबेक्यू होगा, छतों पे सजावट की गई है, पतंगे लगाई गई हैं जगह जगह, जैसे कि शहर लाहौर में भी। आपको मेरा अगर कैमरा मैन दिखाए तो पीछे देखें, मैं चाहूँगी दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। इन्होंने काइट्स लगाई हुई हैं। प्लीज जी फुल विजुअल्स कट करें, हमारे जरा दिखाएं क्या एक्टिविटी हो रही है। पीछे जो है आपको काइट्स नजर आ रही होंगी, हर बिल्डिंग पे जो है वो काइट्स आपको नजर आ रही होंगी पीछे लगी हुई। बिल्कुल बेहतरीन हो गया सादिया, ये तो जबरदस्त जी। ये पूरा आपको शहर ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है। मेरा मॉल रोड जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बट आई बिलीव कि वहाँ पे भी इसी तरह से कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। ये तो मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग वाली साइड है, दीगर शहर में भी, राइट? जी बिल्कुल, जो शहर लाहौर के मुख्तलिफ शहराए हैं उन पे भी इसी तरह सजावट की गई है। शहरियों को इसी तरह जो है वो वहाँ पे भी मौका मिल रहा है कि वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें और अपने जो बसंत का इवेंट है उसे भरपूर अंदाज में जो है उसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया। और आप भी बसंत एंजॉय करें, बी सेफ, हैव फन, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें सुबह से बताया। अच्छा जी, ये जो हम बात कर रहे थे ना पतंगे डोरी महंगी होने के हवाले से, तो ये मेरे पास सामने न्यूज़ भी थी, मैंने सोचा कि मैं इसको भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये पतंग डोर महंगी जो मामला है ये अदालत में भी पहुँच गया और कमिश्नर लाहौर को भी इस हवाले से कार्रवाई का कहा गया है। सो आई बिलीव कि ये भी लोगों की बहुत सारी शिकायत थी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि जब मिलनी नहीं मिल रही है तो बहुत ओवर प्राइज्ड है। इवन फैक्ट मेरी जो स्टूडियो में टीम है ये भी यही बता रही थी कि अवेलेबिलिटी पहले एक इशू थी और फिर उसके बाद इसमें महंगा जो एलिमेंट होना है वो भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अल्लाह करे कि आप सब इसको खैर आफियत से एंजॉय करें इस फेस्टिवल को, क्योंकि बड़े सालों के बाद, 18 सालों के बाद आपको ये एक्टिविटी मिल रही है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और इस पे इसी नोट के ऊपर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम और भी पसंद के हवाले से बात करेंगे।
जी जनाब, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और हम बसंत के हवाले से बात करें, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने लाहौर के अंदर जो फेस्टिविटी है उसके हवाले से आपको बताया। लेकिन अगर बसंत की हम स्पेसिफिकली बात करें तो बर सगीर का एक बड़ा कदीम तारीखी और सकाफती त्यौहार है जो सदियों से मौसम बहार के आगाज़ की खुशी में मनाया जाता रहा है। लफ्ज़ बसंत ख़ुद बहार की समा नुमाइंदगी करता है जो ज़िंदगी, खुशहाली, नए आगाज़ का पैगाम देता है। तारीखी तौर पर जी बसंत की जड़ें बड़े सगीर की ज़रई और मौसमी रवायत से जुड़ी हुई हैं, और पंजाब में जहाँ ज़मीन और फसलों जिनकी ज़िंदगी का मरकज़ कंसिडर किया जाता रहा है, बसंत को हमेशा एक खुश आइंद तब्दीली के तौर पे देखा जाता था। मुग़ल दौर में यह त्यौहार शाही दरबारों तक पहुँचा जहाँ इसे मौसीकी, शायरी और पतंगबाजी के साथ मनाया गया, जबकि सिख दौर में भी बसंत एक अवामी और एक कल्चरल जश्न के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रखा। सकाफती एतबार से जी बसंत ने वक्त के साथ साथ पंजाबी तहजीब की शनाख्त अख्तियार की। पीले रंग के लिबास हों, छतों पर पतंगे हों, ढोल की थाप पर भंगड़े हों, लोकगीत हों, इज्तिमाई जो फेस्टिविटी का आलम है, ये सब बसंत के वो रंग हैं जो लोगों को एक दूसरे के संभाव करीब भी लाते हैं। और सिर्फ तफरी नहीं है बल्कि सोशल गैदरिंग्स हों, सकाफती कंसिस्टेंसी हो या मुश्तरका खुशी की अलामत भी रहा है। आज हम बसंत की तारीखी अहमियत, इसके कल्चरल एस्पेक्ट्स और दीगर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर खालिद जावेद जान हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, अदीब हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने बुलाया, और ख़ास तौर पे बसंत के हवाले से। 18 साल के बाद सर ये हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये सोशल मीडिया के दौर के दौरान ये पहली बसंत है जो बहुत सारे लोग पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे। जी हाँ, ये एक नई नस्ल के लिए डेफिनेटली एक नई चीज़ है, लेकिन हमारी नस्ल के लोग जो हैं, हमारे टाइम पे तो चंद गिने चुने त्यौहार थे जिनमें एक बसंत भी था। और बसंत जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया कि ये ना सिर्फ इसकी जो इसका लफ्ज़ का माखुज़ है वो संस्कृत ज़ुबान में है और उसका मतलब ही बहार है। और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि ये यूजुअली सर्दी के ख़ात्मे का ऐलान होता है। कहते हैं कि बसंत पाला उड़ंत, कि अब सर्दी जा रही है तो बहार आ रही है। तो ये खूबसूरत रंगों का त्यौहार है, और मेरा ख़्याल है कि इसको मजहबी लिहाज से किसी ख़ास मज़हब से जोड़ना वो मुनासिब नहीं। ये एक कल्चरल त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है वो ये है कि इसमें आसमान जो है ये आसमान को रंगीन कर देता है। बिल्कुल। बाकी के त्यौहार तो आमतौर पर ज़मीन के अंदर ही खुशियाँ बखेरते हैं, लेकिन ये वाहद त्यौहार है कि जिसकी खूबसूरती आसमान में होती है। लेकिन बहरहाल हमें ये भी देखना होगा कि इसमें बंदिश जो आई वो क्यों आई। जब त्यौहार या कोई भी खुशी की चीज़ खुशी देने की बजाय कुछ मसाइल का बायस बनने लगें तो वहाँ पे फिर आदमी को सोचना पड़ता है कि ये खुशी क्या इतनी महंगी हो सकती है। आप जानती हैं कि डोरें जो हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स मिला के और बहुत ख़तरनाक तरीके से उनको हाथ का इस्तेमाल। हाँ जी, फिर लोगों की गर्दनें कट गईं और ये हुआ, तो उसकी वजह से ये सारा एक खूबसूरत त्यौहार ख़त्म करना पड़ा। अब हमने ये देखना है कि क्या अब इतने 18 साल के बाद अगर रिवाइवल हुई है तो हमने कुछ सबक सीखा है या नहीं। क्योंकि देखें फ़र्क ये है, दुनिया में बहुत जगहों पे पतंगे उड़ाई जाती हैं। आपको पता है कि मलेशिया और ये थाईलैंड बहुत जगहों पर उड़ाई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान यानी सब कॉन्टिनेंट और उनकी पतंगों का ये फ़र्क है कि वहाँ पतंगे उड़ाई जाती हैं, यहाँ पतंगे लड़ाई जाती हैं। You're right. यानी काइट फ्लाइंग होती है वहाँ, यहाँ काइट फाइटिंग होती है। और जहाँ फाइटिंग होती है वहाँ हथियार आते हैं। यानी ये आप देखें ना कि हमें हमारे बचपन में जो डोरे थी उनके नाम बड़े खौफनाक थे, वो क्योंकि हमने वो काटना होता है ना दूसरी पतंग को, तो डोरों के नाम थे तलवार मार का। अच्छा। हाँ, ये होता था खंजर मार का। अच्छा, इतने खतरनाक नाम थे। हाँ, अच्छा, अब हमारी चूंकि अभी रिवाइवल होगा और वही होगा बो काटा वाला,
تو مجھے ڈر ہے کہ حکومت نے تو بہت کوشش کی ہے کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں، لیکن مانجھا تو لگ رہا ہے، اور مانجھا جو کیمیکل ہوتا ہے اس میں شیشہ توڑ کے ڈالا جاتا ہے، اس میں سریش اور گامز وغیرہ لیوی وغیرہ بنا کے، تو وہ کاٹتا ہے ہاتھ کو۔ یہ جو گردنیں کاٹنے کا بچوں کے بہت جگہوں پہ واقعات ہوئے ہیں وہ اس ڈور کی وجہ سے ہوئے، بالکل، ورنہ اگر کاٹن کی ہو عام ڈور تو وہ کاٹتی نہیں ہے، وہ اسٹرینگولیٹ تو کر سکتی ہے۔ تو اب یہ دعا ہے کہ نئی نسل جو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے وہ اس تہوار کو خوش آمدید اس سینس سے کہے آئندہ سالوں میں کہ اس نے ان کو خوشیاں دی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح کوئی ایسے واقعات ہو جائیں جس سے دل برداشتہ لوگ ہو جائیں اور وہ کہیں کہ جی یہ تہوار جو ہے یہ خوشی دینے کی بجائے غم دے رہا ہے۔ تو اصولی طور پہ تہوار کا مطلب خوشی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ میری اپریہنشن ہے کہ ہمیں اس مرتبہ اگر ہم ریوائول کر رہے ہیں تو وہ ریوائول دیر پا ہونی چاہیے، بالکل، اور دیر پا اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں، ان کی پابندی کریں، اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ تہوار خوشی کا بھی ہے، اس کے اندر انکم جنریشن بھی ہوتی ہے، لوگوں کا رزق بھی چلتا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس میں جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ بالکل، وی آل وش، اور یہی دعا ہے ہم سب کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بات کی کہ یہ آپ نے تو وہ اس ٹائم پہ یہ فیسٹیول آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے جب یہ اپنے پیک پہ ہوتا تھا، اور اس کی باقاعدہ تیاری اس کا صرف کلچر کے ساتھ نہیں، ایک بہت بڑی پیمانے پہ لوگوں کی روزگار بھی اس سے جڑی تھی، اور یہ میں پہلے بھی 1-2 دن سے بات کر رہی ہوں کہ سم ہاؤ اس نے ہماری جو لوکل اکانومی ہے اس کو بڑا سپورٹ کیا ہے ماضی کے اندر۔ لوگوں کو انفارچونیٹلی اس کے بین کے بعد اپنے کاروبار سوئچ کرنے پڑے، مختلف چیزوں کی طرف جانا پڑا، یہ لوگوں کے ویسے بھی فائنینسز اور اکانومی کے ساتھ بھی سم ہاؤ جڑا ہے۔ یہ بھی فیکٹر ہے کہ اگر ہم اس کو کنسسٹنٹ یا آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اس میں بھی سم ہاؤ ہیلپ کرے گا۔ جی ہاں، ڈیفینیٹلی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 2-4 دنوں کے اندر تو اربوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی، تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت سے مطلب الائڈ چیزیں اس کے ساتھ بہت سی ہیں۔ مثلا آپ گڈی ڈور کے علاوہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فوڈ بزنسز ہیں، آپ کی چھتیں ہیں، کپڑے ہیں، خواتین جو ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ خاص رنگوں کے کپڑے پہنتے ہیں، تو ایک پوری ایکٹیویٹی اور اس کے ساتھ الائڈ بہت ساری چیزیں وہ جاری ہوتی ہیں۔ بس یہی ہے، دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جس سے پھر بدمزگی پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا یادیں ہیں بسنت سے؟ آپ نے کیسے سیلیبریٹ کی ہوئی ہے، اور اب آپ نے کوئی پلان کیا ہے کہ آپ نے ایسے سیلیبریٹ کرنی ہے؟ میری بہت سی یادیں ہیں، اس لیے میں ضرور چاہوں گی آپ پلیز شیئر کریں۔ مجھے بہت شوق تھا۔ اس زمانے میں 2-4 تہوار ہوتے تھے جب ہم بچے تھے یا نوجوان تھے، ٹی وی شی وی وغیرہ تو اتنا ہوتا نہیں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی چھلانگ لگائی ہوئی ہے گڈی کو پکڑنے کے لیے۔ ہمارے گھروں میں ممٹیاں اس کو کہتے ہیں، ممٹیاں ہوتی تھیں، یعنی وہ سٹیئر کیس، وہ سب سے اونچی جگہ ہوتی تھی، تو وہیں چڑھ کے ہم پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ وہ میں یعنی اڑا رہا تھا تو کٹی ہوئی کوئی پتنگ وہ پاس سے گزری، اس کی ڈور، تو اس وقت صرف نظر آپ کی ہوتی ہے گڈی پہ اور ڈور پہ، پکڑ لے۔ ہاں، وہ میں نے چھلانگ لگائی تو اس کو پکڑنے کے لیے، وہ میرے ہاتھوں آ گئی، لیکن میں سیدھا نیچے وہ چھت پہ گرا، تو 2-3 مہینے مجھے پھر ہاں یہ خطرناک کام ہے۔ ہاں اس وقت بھی تھا، یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ ہم بچے جب تھے تو ہم جا رہے ہوتے تھے تو بازار میں تو آنکھیں ہماری آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ بالکل بالکل۔ تو وہ یہ عام طور پہ لوگ کہا کرتے، اس زمانے میں چونکہ اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی، ٹریفک زیادہ تر سائیکل ہوتے تھے، تو وہ سائیکل والے کہتے تھے بھئی تم گھر سے آئے ہوئے ہو تو آنکھیں تو آسمان سے اٹھاؤ، ابھی کیوں مرنے لگے ہو نیچے آگے۔ اب چونکہ زیادہ ٹریفک ہے، کیفیت وہی ہے کہ جب آپ اگر اس کو، کیونکہ ہمارے ٹائم پہ یہ نہیں تھا کہ صرف بسنت کا دن ہوتا تھا، سردیاں شروع ہوتے ہی پتنگیں اور گڈیاں
اڑنی شروع ہو جاتی تھی. بسنت پھر بعد میں یعنی فیبرری میں آتی تھی. ابھی تو انہوں نے صرف یہ 3 دن کے لیے کھولا ہے نا. تو ہمارے ٹائم پہ تو مطلب اور ہم پھر یہ گڈیاں لوٹنے کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بھی وائلنس پہ آتا تھا. اور یہ پراپر اس کے لیے لوگ رکھے ہوتے تھے لوگوں نے. لوگ کے علاوہ وہ ڈھانگے تھے اس کے جھاڑیاں لگا کے ایسے کر کے نا. پھر خاص طور پہ کچھ ڈوریں ایسی ہوتی تھی موٹی, تندیاں ان کو کہتے تھے, تو وہ اڑائی جاتی تھی وہ گڈی چموڑنے کے لیے, یعنی جو دوسری کٹی ہوتی تھی نا اس کو چمٹانے کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ لگ جائے گی, پھر اس کو اتار لیں گے. تو وہ ایک پورا ایک پروسیس ہے, وہ بڑا مزے کا ہوتا تھا لیکن اس میں نقصان ہوتا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے بچے چھتوں سے گرتے تھے اور زخمی بھی ہوتے تھے اور ظاہر ہے جانی نقصان بھی ہوتا تھا. تو یہ ایک رسک ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ یہ اس زمانے میں چھتوں پہ بنائی جاتی تھی, گھروں پہ بنائی جاتی تھی, تو گرنے کا امکان زیادہ تھا. تو میرا خیال ہے تھوڑی سی ماڈیفکیشن سوچنی چاہیے کہ جس سے ذرا زیادہ سیف ہو جائے. ایک تو یہ ڈور کا جو سلسلہ ہے اور یہ پتنگ کو کاٹنے کا, جب تک یہ پتنگ کو کاٹنے کا سلسلہ باقی ہے تو کیمیکل والی ڈوریں بھی بنیں گی. ہاں یہ جو پیچے لگانے کا کانسیپٹ ہے نا, یہ کاٹنا ہے نا, کاٹنا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پہ مقابلے ہوا کرتے تھے. کائٹ فائٹنگ ہے, یہ کائٹ فلائنگ نہیں ہے, یہ فائٹنگ ہے. تو فائٹنگ میں پھر ہتھیار استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا اور ہمارے گھر والے بچوں کو اس لیے منع کرتے تھے کہ ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کوئی گر نہ جائے. بالکل. ان دا اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں, میں بسنت کے حوالے سے تو اسپیسیفکلی آپ سے ریکویسٹ نہیں کروں گی, اگر آپ سنانا چاہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو, اینی تھنگ, کچھ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کوئی چیز اگر سنا دیں تو. یعنی میں ایک میری ایک نظم ہے بڑی مشہور, میں باغی ہوں, اس کے 2-4 ضرور. اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں, انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. اور وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے, وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں, ان چوروں کے سرداروں سے, انصاف کے پہرے داروں سے, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. زبردست. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی بھی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی. آئی بلیو کہ ہر اس جنریشن کی, ایون میری بھی بہت فیوریٹ سی میموری ہے, بٹ آئی بلیو کہ وہ فیسٹیوٹی یا وہ تہوار تھا جس کو ہم نے بڑے پیک کے اوپر بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے. 2 کے نقصانات اس کے موجود تھے اور ابھی بھی رسک فیکٹرز ہیں, ہم اسے ڈینائی نہیں کرتے, بٹ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہماری بھی سمہاو یہ ذمہ داری ہے کہ جو SOPs ہیں اس کو ضرور فالو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تہوار آئندہ آنے والے مہینوں میں, سالوں میں آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, تو خود بھی اپنی رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں, اپنے بچوں کو سیف رکھیں, اپنی جو آپ چھتوں پہ جہاں بھی آپ لوگ یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کریں, اس بات کو میک شور کریں کہ پریکاشنری میئرز یا SOPs کو ضرور فالو کریں. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ گئے. ویسے تو ہم بسنت پہ بات کر رہے ہیں لیکن آئی بلیو کہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. آج کل کا یہ دور ہے نا, اس میں اویئرنیس آنا اچھی بات بھی ہے, لیکن سم ہاؤ ہم بہت ساری چیزوں کو اویئرنیس کے نام پر کچھ نہ کچھ غلط رنگ بھی دے دیتے ہیں. ہم اکثر بچوں بڑوں کے رویوں کو جلدی میں کہہ دیتے ہیں ضدی بہت ہے, بدتمیز بہت ہے, لیکن کیا ہم واقعی انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں کہ سم ہاؤ ہر ایک کی جو ایکسپریشن کا انداز ہے یا اپنی ضد دکھانے کا انداز ہے وہ شاید اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر رہا ہے, اور جو ٹینٹرمز اور ایموشنل ایکسپریشن میں کیا فرق ہے اور ہمیں کیسے پہچاننا چاہیے کہ کب سختی ضروری ہے, یہ میں بچوں کی بات کر رہی ہوں, اور کب صرف سن لینا کافی ہوتا ہے. ون شوڈ بی اے گڈ لسنر سم ٹائم. ساتھ ہی جب انسان کسی ذہنی دباؤ, خوف یا
किसी ट्रॉमा से गुजरता है तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए मुख्तलिफ कोप अप मैकेनिज्म को ऑप्ट करता है. कोई गुस्से में आता है, कोई भागने लगता है, कोई खामोश हो जाता है, कोई सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल जाता है. फाइट, जो फ्लाइट, फ्रीज और फॉन, ये सब दरअसल हमारी शख्सियत नहीं है बल्कि हमारे ज़ख्मों की ज़बान होते हैं. और आज हम हमारे नफ्सियात से जानने की कोशिश करेंगे कि रवैये क्यों बनते हैं, इन्हें पहचाना कैसे जाए और हम खुद को और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं और ये जो इमोशनल एक्सप्रेशन है और टैंट्रम है इसमें फ़र्क को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. इस वक्त नौशाबा अंजुम हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे. थैंक यू वेरी मच नौशाबा. गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल. कैसी हैं आप? ठीक है. बहुत शुक्रिया आपके मदद करने का एंड वेरी नाइस टॉपिक हमेशा की तरह. That's और so आप kind. लोग तरफ से खास कर मुबारकबाद जो आप लोग अवेयरनेस आप लोगों की तवसत से मीडिया का एक रोल है जो कि बड़ा ज़रूरी था, जिसको आप अभी जिक्र कर रही थी. इमोशनल हम इसको इंटेलिजेंस कहते हैं, जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बात हो रही है. अपने आप को समझना, सेल्फ कॉन्सेप्ट और दूसरों को समझना. तो थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन. थैंक यू नौशाबा. मेरा पहला सवाल, अब हमें ज़रा ये बताएं कि जैसे आपने ख़ुद कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस अवेयरनेस पे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बात हो रही है और इवन आई एम ग्लैड कि हम मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को अब इतना रेगुलरली और कैजुअली डिस्कस कर रहे हैं. पहले ये हम डिस्कस भी नहीं करते थे. बट इमोशनल इंटेलिजेंस और हमने ये जो अभी जिस टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना बड़ा चैलेंजिंग होता है काम इंसान के लिए जो इस फेज से गुजर रहा है या जिसके इर्द गिर्द उसका कोई प्यारा इस फेज से गुजर रहा है. मतलब बेसिकली बात यह है कि इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह अब अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था साइकोलॉजी के अंदर या नफ्सियात को समझने में, इससे पहले हमें कई साल लग गए. इस एक दिहाई में जो गुज़श्ता 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हुई. सबसे जो ज़्यादा मुश्किल इस वक्त जो मरहला जो हमें तय करना पड़ा था वो ये बताना था कि बीइंग स्ट्रेसफुल या गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें वो है नहीं आ रही है. और रवैयों में जो फ़र्क आपने, साइकोलॉजी है ये एटीट्यूड और बिहेवियर की, और ये साइंस है. ये हम बारहा बात कर रहे थे कि देखें जैसे बाकी बीमारियां हैं ये बिल्कुल उसी तरह ही है इसका इलाज जैसे आप बाकी बीमारियों का करते हैं. कहते हैं ना आपके नस्लों का पता देती हैं, और रवैये इंसान को मौत तक ले जाते हैं. आपने जैसे हमने देखा कि इंसान मरता नहीं है, उसके रवैये लोगों के और उसके अपने बाज़-औक़ात सोच उसको उसकी मंजिल तक ले जाती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हो गया एटलीस्ट कि जो ज़रूरी था, जो ज़रूरी है वो है साइको एजुकेशन. हमें सबसे पहले तो ये पता ही नहीं चलता कि हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. इंसान अपनी खुद पसंदी कह ले या इस चीज़ के ऊपर, या उसकी इतनी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम हाई है लोगों की, या वो सोचते हैं कि यार मैं कोई पागल हूँ, मुझे तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती. देखिए हमें भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि जो दांत का डॉक्टर है उसके दांत में दर्द नहीं हो सकता, या जो साइकोलॉजिस्ट है उसके लिए कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं हो सकता. और ये बताना कि इट्स वेरी नॉर्मल. कोई लव लॉस हो सकता है, बच्चों के अंदर कोई इश्यूज हो सकते हैं बिहेवियरल, माँ बाप के अंदर मसाइल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कोई फैक्टर हो सकता है, कोई बीमारी ऐसी हो सकती है, कोई सोशल फैक्टर्स. आप मुझे बताएं इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो जिस तरह का क्यास और अनसर्टेनिटी है, इम्बैलेंस है. जिधर इम्बैलेंस होगा, ठीक है, फर्क होगा, गरीब है, अमीर है, चीजें, तो आप क्या लगता है स्ट्रेसफुल नहीं होगा? कोई लॉ नहीं होगा, रूल्स नहीं होंगे, रूल एंड ऑर्डर का नहीं होगा, जिधर इंसाफ नहीं होगा. तो ये चीजें वो होती है जो हमें, अगर आप इफेक्ट नहीं हो रहे, वो एक नॉर्मल बिहेवियर है. मैं जो समझाना चाहती हूँ, और हाँ ये बात करी थी कि भाई अगर आप कह रहे यार मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि ये एब्नॉर्मैलिटी बिहेवियर, प्रॉब्लम फील नहीं हो रही, वो एम्पैथी नहीं है. तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर है. ये नहीं है कि अल्लाह ना करे कि कोई आपका लव लॉस होता है और आपको हम गोलियां नहीं दे सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ मामलात हैं जिंदगी में, शादियों के फैसले हैं, बच्चों के अंदर आगे इशू. सबसे ज्यादा जो आप देखने जैसे बात की, जो आज का टॉपिक भी आपने कहा कि जो हम इसके ऊपर बात कर रहे थे कि बच्चों के रवैयों में, जिद में और इस चीज में क्या फर्क है कि वो आपसे जिसको आप कह रहे हैं कि बदतमीजी में क्या फर्क है, जिद करना या बदतमीजी करना. तो मैं पहले भी ये बात आपसे कह चुकी हूँ कि बच्चों और बड़ों के रवैयों में बहुत फर्क होता है. बच्चे हमारा बीज हैं. हम लोग और आप लोग
اور باہر جو وہ ہم ماڈلنگ کر رہے ہیں، جیسے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے. اگر آج کل کے بچوں کو ہم قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ بدتمیز ہیں، وہ اسٹبن ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اپنے رویے اور وہ فرسٹریشن بچوں کے اندر کیوں ٹرانسفر کر دی ہے. کیونکہ یہ نیوٹن کے تیسرے لا کی طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں ہے، یہ نکلتی ہے اور آگے جاتی ہے. تو سب سے ضروری جو چیز تھی جو آپ نے خود ذکر کیا اور بہت اچھی بات کی کہ ون ہیز ٹو بی اے ویری گڈ لسنر. اس کے لیے جس وقت اگر آپ ایک شخص ہے، اگر وہ ڈوب رہا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ اس کو یہ نکال کر نہیں کہیں گے کہ تم ڈوب کیوں رہے تھے، تم پانی کے پاس کیوں گئے. آپ کا اس وقت کام ہے اس کو ریسکیو کرنا. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں تو ایسے کرو. پہلے بات جس وقت یہ جو سوری آپ اس بات کو کریں، میں چاہوں گی اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں. یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے ہاں یہ اویئرنیس، ہمارے ہاں لوگ گڈ لسنرز نہیں ہیں. یہ میں نے پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا ہے. بیکاز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیچارہ اپنا کہانی سنا رہے ہیں، پہلے تو لمبی چوڑی نصیحت کریں گے اس کو، پھر ہم اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر دیں گے، کہیں نہ کہیں گھما پھرا کے ہم اس کے ٹراما کو سم ہاؤ اپنے آپ پہ وہ کر لیں گے. اور یہ چیز بہت کامن ہے. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ایک شخص جو آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، اپنے دل کا حال کہہ رہا ہے، اس کو آپ کی اس وقت اس ٹائم پہ آپ کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات بتاؤں گی کہ اس کے لیے باقاعدہ ایز اے سائیکالوجسٹ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی جو ذات ہے یا جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، ہمیں خالی ہو کر بیٹھنا ہے اور اس کے دوسرے کے جوتے کے اندر چلے جانا ہے. پہلی بات یہ، جیسے آپ نے یہ کہا کہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم دیکھیے جس وقت انسان اس سچویشن کے اندر ہوتا ہے، اس وقت صرف اور صرف جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. جیسے سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، کوئی آپ کا بہت قریبی انسان چلا گیا ہے، تو ہمیشہ کہا جاتا ہے یار کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ آپ کو صبر دے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ گریف کو نکالنا ضروری ہے. اس چیز کو ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہاں اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ مت بولیں. اگر آپ اداس ہیں، اگر کوئی چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے اس ٹائم پہ کہ ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا وقت رہے گا نہیں، یہ وقت آپ پر رہے گا نہیں. کیونکہ اس وقت اس انسان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے اس حوصلے کی. لیٹر آن جیسے آپ نے عرض کیا، نصیحت اس وقت اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ آپ کا جو فائٹ اور فلائٹ جس وقت آپ نے خود ذکر کیا، وہ اس سچویشن کے اندر بچے کے ساتھ آپ کریں یا بڑے کے ساتھ کریں، کیونکہ آپ وہ کارٹیزول ہے، اٹس ان دا بلڈ. آپ اس کو اس وقت ضرورت نہیں ہے. اس کی وہ انوائرمنٹ چینج کرائیں، تھوڑا سا ڈیپ بریتھ کرائیں، تھوڑا سا اس کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کریں. لیٹر آن آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں وہ جو اس وقت بات ہوئی تھی. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جس بات کے اوپر ایک دفعہ لڑائی ہو جائے اس کو اس وقت چھوڑ دے. یا جس بات کے اوپر آپ کے سامنے کوئی انسان پرابلم، بعد میں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اس وقت صرف اور صرف اس ایک شخص کو آپ کے سننے کی اور آپ کی پریزنس کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں چاہے وہ درخت ہی کیوں نہیں ہے، ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو شو یور سیلف. ہاں مے بی مجھے لگتا ہے کہ بہت دفعہ آپ کے قریب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں مے بی، اور آپ کی فیمیل فرینڈز ہیں یا آپ کے فیملی ممبر ہے جس کے آپ بہت کلوز ہے، اگر آپ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اس کی پریزنس بھی آپ کے لیے سمہاؤ کافی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کوپ اپ کر سکتے ہیں. آپ کو لمبی چوڑی کہانیاں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیے آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم بہت زیادہ، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں پہلے نانا نانی، دادا دادی، کیونکہ ماں باپ سپورٹ سسٹم یوزلی کم ہونے چاہیے، مگر وقت نہیں ہوتا. ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ. جیسے اب تو بزنس ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ نانا نانی اور دادا دادی وہ سپورٹ سسٹم بچوں کو دے رہے ہوتے تھے. اس کے بعد ہم لوگ دوست احباب، دوستی کے اندر بڑی احتیاط کرنی چاہیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوستوں کا جو ایک دائرہ ہے وہ بہت زیادہ بھی وسیع نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک آدھ انسان آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں. میں پہلی بات تو کہتی ہوں کہ نہ کرے، ایٹ لیسٹ نہ کرے. کیونکہ جیسے بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ہم نے یہ دیکھا بچوں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے.
اب وہ جو اس کا دوست ہے ارد گرد اس نے ضرور بات کی ہوگی لیکن وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا اس سچویشن کو, کیونکہ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ فرسٹریشن ہے, اگریشن ہے, لو موڈ ہے, اینگزائٹی ہے اور کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر, کیونکہ اس کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اس کو میڈیکل ہیلپ کی, کیونکہ بایولوجیکل فیکٹرز کو ہم سب سے پہلے رول آؤٹ ہی نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میرے کانوں میں, ایک بچے سے میرا ہو رہی تھی بات, اس کے کانوں میں ریسنٹلی کہ ان کے بچوں کے کانوں میں آواز آ رہی ہے, سپوز وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں, تو اگر وہ یہ بات کسی اور سے کہے گا تو وہ کہے گا یار تمہیں ایک وہم ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہاں وہم ہو رہا ہے, وہ کہے گا یار. تو اس طرح کیونکہ لوگوں میں جب تک ہم سائیکو ایجوکیٹ لوگوں کو, معاشرے کو نہیں کر دیتے, اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ بڑی محتاط اور بڑی احتیاط کرے, کیونکہ اس وقت ایک ڈوبتے ہوئے شخص کو کوئی ایسی آپ کی بات یا تو بالکل ڈبو سکتی ہے یا آپ کو بچا سکتی ہے. تو الفاظ کا جو چناؤ ہے سب بڑی چیز ہے, وہ ہے ہمارے اندر خود کو سمجھنا. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھے, اور جب آپ اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنی میرے خیال میں وہ آ جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے ایشوز کو, دوسروں کی پرابلمس کو ایمپتھی کے ساتھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے, ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی ذات کو معاف کر دینا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر جو زندگی میں ہمارے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ 1 2 3 4 5 6 10 ایپیسوڈ غلط ہوئے ہیں, تو دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کیونکہ ہر انسان کا زندگی کا مقصد, اس کی ایگزسٹنس, اس کا بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل اور سوشل, اس کا جو فیکٹر ہی ڈفرینٹ ہے. ہر ایک انسان ایک ڈفرینٹ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اگر میں آپ سے کہوں اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنا, لوگوں کی فطرت کو اور اپنی فطرت کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کا لفظ استعمال نہیں کری کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ, وہ میں نے ریسنٹلی مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک لفظ شاید نہیں ہے اپروپریٹ. تو فطرت, ایک جو فطرت ہے انسان کی جس سے وہ پیدا ہوتا ہے, جیسے جانوروں کی ایک فطرت بھی ہوتی ہے, اور بالکل فطرت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ نوشابہ, بہت شکریہ. نوشابہ انجم ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھی. آئی لو سائیکولوجیکل اور مینٹل ہیلتھ ایشوز اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس والے ٹاپکس, بڑا انٹرسٹنگ کانورسیشن ہوتی ہے. نوشابہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم کتنے ایکسائٹیڈ ہیں بسنت کے لیے. اچھا جی جناب, ہم تو ایکسائٹیڈ ہیں ہی. لاہور میں آپ کو پتہ ہے بسنت کی فیسٹیوٹیز جاری ہیں. ایسے میں رکنے جو صوبائی اسمبلی ہے فاطمہ بیگم, وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بسنت کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کری ہیں. ہماری کورسپونڈنٹ سعدیہ مقصود ان کے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے تفصیلات جانیں گے اور انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور کل ہم پراپرلی پورا مطلب ٹائم نا بسنت سیلیبریٹ کریں گے. کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی بالکل, شہر لاہور میں ایک بار پھر سے بسنت کا تہوار منایا جائے گا. 6 7 اور 8 فروری کو شہر لاہور میں بھرپور انداز میں بسنت کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. بسنت فیملیز کیسے مناتی ہیں, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی فاطمہ بیگم صاحبہ. ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں بسنت کے تہوار کو. کیا ہوگا, کیسے چلے گا, پتنگیں اڑائی جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کیسا رہے گا آپ کا بسنت کا تہوار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مریم نواز جیسی ایک محنتی اور نڈر لیڈر عطا فرمائی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو اب بسنت کا تہوار ہے, فیسٹیول ہے, یہ ہمارے لیے عوام کے لیے بہت بہترین اور ہے. اور یہ جو اب بسنت منائی جا رہی ہے اس میں عوام بہت خوش ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے جو ہو رہا تھا, اب جو نئی جو جنریشن ہے انہیں نہیں پتہ کہ کس طریقے سے تہوار منایا جاتا تھا. تو اب یہ تہوار منایا جا رہا ہے اور عوام بہت خوش ہیں. اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں کہ جو موٹر بائکوں کے اوپر انہوں نے لگوائی ہیں راڈ لگوائے ہوئے ہیں, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے عوام کو, تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو یا حکومت کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو اس لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو تو ہم یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے
इस तरीके का इवेंट हमें दिया और इतने जोश और खरोश से मनाया जा रहा है इस इवेंट को कि आज पंजाब के अंदर बाहर से भी लोग आ रहे हैं और अलग अलग मुल्कों से भी लोग इस इवेंट को मनाने आ रहे हैं। तो ये बहुत ग्रेसफुल और बहुत अच्छा इवेंट है और हम लोगों ने भी इतनी तैयारियां की हैं कि बारबेक्यू भी करेंगे और हमने ढोल का भी इंतज़ाम किया है और हमने दोस्त भी आ रहे हैं हमारे और रिश्तेदार भी आ रहे हैं सारे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये फंक्शन देखें एक जदीद और टेक्नोलॉजी लेकर के आए और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आइंदा भी और नई यूथ आने वाली और जो नई नस्ल है वो भी बहुत खुश है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम इसी तरह जोश व खरोश से ये बसंत का त्यौहार मनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन सलाउद्दीन पप्पी साहब, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से अपना जो ये त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा बताइएगा, किस तरह आप इसको सेलिब्रेट करेंगे आगे? क्या समझते हैं कि पुरानी जो एक जनरेशन थी और एक नई जनरेशन है जो बसंत देखने जा रही है, उनके लिए कैसा रहेगा त्यौहार? हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार की रहमत से जो अब बसंत आई है, ये हमने अपने बचपन में इतने जोश की बसंत नहीं देखी। जो बाजी मरियम ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये जो इवेंट इस नस्ल के लिए दिया है, ये जो सब बच्चे जवान हो गए हैं 24-24 साल 25-25 साल के, वो इतने जोश से हैं कि ये एक नया पाकिस्तान दे दिया और नई बसंत दे दी। इसको कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान जो इस हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए है, वो कोई दुनिया में नहीं हुकूमत कर सकता। मियाँ नवाज शरीफ जैसी, शहबाज शरीफ जैसी, बाजी मरियम जैसी, हमजा साहब जैसी। ये हकीकत है कि ये इवेंट इतना अच्छा है कि हर बंदा, हर फैमिली, बाहर से भी लोग आते हैं और अपने घर में कोई पका रहा है, कोई दाल चावल पका रहा है, कोई मुर्गे पका रहा है, कोई बकरे पका रहा है। एक खुशी होती है। ईद से ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं लोग। और अल्लाह पाक की रहमत से ईद एक हमारा मजहबी है और एक ये त्यौहार है जो बसंत का है। ये पाकिस्तान का कल्चर है जिसको आज दुनिया के अंदर पहले से बात अब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बड़ी मेहरबानी आवाम कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है कि जो ये जश्न मनाया जा रहा है। जी, मेरे साथ जो है इस वक्त MPA जो है वो मौजूद थी, जिनका कहना है कि आज जो है वो बारबेक्यू भी किया जाएगा, फैमिलीज़ भी आ रही हैं और इस त्यौहार को बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि बड़े अरसे के बाद ये त्यौहार दोबारा लौट के आ रहा है। तो ये तमाम जो ख़ानदान हैं वो बसंत के ऊपर एक बार फिर से इकट्ठे होते हुए नज़र आए। इसमें कोई शक नहीं है कि बसंत का त्यौहार जो है पंजाब का एक कल्चर है और बाहर जब आती है तो बसंत साथ आती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ ने एक बड़ा अहम जो है इनिशिएटिव लिया है और पूरे पंजाब के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर देखो खुशियाँ जो हैं गली मोहल्लों में बच्चे आपने देखे कि नीचे किस तरह खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन साथ एक मैसेज भी है, एहतियात और एहतियात। और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आइंदा साल भी इसी तरह ही हम बसंत की खुशियाँ जो हैं वो मनाएँ। बहुत ज़बरदस्त है ये त्यौहार और हमारा जो ये फेस्टिवल है, मरियम नवाज़ ने जो दोबारा से 22 इयर्स बाद इसको अलाउ किया है और जो यूथ है इसके, इवन के जो चिल्ड्रन हैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, इवन के हम भी बहुत पुरजोश हैं और ऐसे भी इसके साथ मनाएं इस त्यौहार को। और मरियम नवाज़ ने उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं, जो हुक्मनामे जारी किए हैं, उनके मुताबिक मनाएं और ये त्यौहार बहुत मज़े का है। देखें ना आवाम कितनी पुरजोश है, इतने खुश हैं, बच्चे भी बड़े भी सब, और मनाएं बसंत के रंग मरियम नवाज़ के संग। बसंत के हवाले से ये है कि सबसे पहले हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि 25 साल बाद दोबारा इवेंट बहाल हुआ है बसंत का। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उसी खुशी में नौजवान जो नई नस्ल है उन्होंने बड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं, खाने के, नाश्तों के, ढोल ढमाकों के, उसके बाद कपड़े सिलवाए हुए हैं, स्पेशल बसंत के कपड़े हैं। और ये पूरे पंजाब का कल्चर है जो ज़िंदा दिल लाहौर है। मरियम नवाज़ को अप्रिशिएट करते हैं और SOPs के साथ हम बसंत मनाएंगे। हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब की जो बसंत है ना, वो लंदन से, दुबई से, पता नहीं कहाँ से लोग आके मरियम नवाज़ के इस बसंत मेले को एंजॉय करने के लिए लाहौर आ रहे हैं। और लाहौर जो है वो पूरे पंजाब का एक दिल है और इस दिल को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। कपड़े, खाने, बारबेक्यू, दाल चावल, पता नहीं क्या क्या हमने बनाना है। हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि हमने बसंत के जो 3 दिन इवेंट बनाना है ना, कि वो हमारा एक यादगार इवेंट होगा ये बसंत का इंशाल्लाह।